الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ ما احبط اعمالہم صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی حصول برکت کے لیے مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق، اس کی خاص کرم نوازی اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر رحمت سے آج اس مسجد میں درس قرآن کو 4 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 1 سال کرونا کا نکال دیں تو ویسے 5 سال بنتے ہیں۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں انتظامیہ کا اور منتظمین کا، عمر بھائی کا۔ یہ سارا ثواب اس مسجد سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی نمازی اور ان کا جو عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، ہم 4 سال میں جتنا دین سیکھ چکے ہیں، ہم سب کا احسان ان کی ارواح کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مرحومین کی کامل بخشش فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 4 سال مکمل بھی ہو گئے اور ساتھ ختم چہلم بھی ہے، تو میں دونوں کی مناسبت سے چند ایک باتیں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کتاب لا ریب سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سادہ سی دنیاوی مثال کے ذریعے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس مسجد میں لگی ہوئی کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، جب آپ اس کو گھر میں لا کر اس کا ڈبہ کھولتے ہیں تو ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے۔ جیسے آپ نے پنکھے کا ڈبہ کھولا، اے سی کا ڈبہ کھولا، اپنے گھر میں چلے جائیں، اوون ہے، فریج ہے، جتنی بھی ہماری روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، جب ہم ان کا ڈبہ کھولتے ہیں تو ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے۔ اس کتاب کے اوپر لکھا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے، آپ نے اس کو اس کتاب کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور جب تک آپ کمپنی کی ہدایات کے مطابق چیز استعمال کریں گے تو چیز خراب نہیں ہوگی۔ اور اس کتاب کے اوپر سارا طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، اور ہم اس چیز کی حفاظت کے لیے اس کتاب پر عمل کرتے ہیں کہ یہ چیز بہت مہنگی خریدی ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز موبائل بھی خریدتے ہیں تو ساتھ ایک کتاب مل جاتی ہے کہ آپ نے اس موبائل میں جو فنکشن آن کرنا ہے یا بند کرنا ہے، تو اس کتاب سے رہنمائی لیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، اور ہم یقیناً اسی کتاب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کتاب کے مطابق چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کے لاوارث نہیں چھوڑا، اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھی ایک کتاب بھیجی ہے، اور اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ نقصان یہ ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ ہر چیز کتاب کے مطابق استعمال کرتے ہیں، صرف ایک واحد انسان ہے جو کتاب کے مطابق نہیں چل رہا۔ ہمیں چیزوں کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو ہم کتاب کے مطابق چلتے ہیں، اور اگر انسان کی زندگی کا کل اثاثہ ہی لٹ جائے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آج روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان زندہ ہیں، ٹھیک 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، ہم سے پہلے بھی کوئی رہتا تھا، اور جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد بھی کوئی رہے گا۔ آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد نہ میرا چہرہ دنیا میں ہوگا نہ آپ کا ہوگا، کیونکہ ہم زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ کب بلاوا آ جائے، کب اس کی بارگاہ میں پیشی دینی پڑ جائے،
لوگ کہتے ہیں حاضری، ہم مدینے حاضر ہوتے ہیں، میں کہ نہیں، ہماری پیشی ہوتی ہے۔ حاضر وہ ہوں جن کے اعمال اچھے ہوں، مجرم کی صرف پیشی ہوتی ہے کہ وہاں جا کے پیشی دو، تیرے جرم بڑے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہونی ہے، ہماری حاضری کوئی نہیں ہونی۔ حاضری تو وہ دے عقیدت کے ساتھ جا کے جس کے پلے کچھ ہو، اور جس کے پلے صرف جرم ہو اس کی پیشی ہوتی ہے، وہ صرف سننے جاتا ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے۔ تو ہم نے زندگی کی ہر چیز جو دنیاوی اعتبار سے تھی، ہم نے اس کو کتاب کے مطابق چلایا۔ نہیں چلایا تو انسان نے اپنے آپ کو کتاب کے مطابق نہیں چلایا۔ حالانکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو کے اوپر انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، اگر آپ وہ جملہ سمجھ لیں تو زندگی کا نچوڑ سمجھ آ جائے گا کہ آخر زندگی ایک دھوکہ کیوں ہے اور زندگی کا گزارنے کا مقصد کیا ہے، ایک جملے کے اندر سمجھ آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، پڑوسی کے گھر سے کھانا لینے کے لیے وہ بندہ جائے جس کے اپنے گھر میں کھانا نہ ہو، باہر سے کسی سے مشورہ وہ لے جس کے گھر میں کوئی مشورہ دینے والا نہ ہو۔ اور تیسرا جملہ لکھ کے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ پہلا جملہ کیا تھا کہ پڑوسی کے گھر سے کھانا وہ لے جس کے اپنے گھر میں کھانا نہیں ہوئے، باہر سے مشورہ وہ لے جس کو گھر میں مشورہ دینے والا کوئی نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، غیروں کے طریقے پہ وہ چلے جس کو رب رسول نے طریقہ دیا نہ ہو۔ آپ نے زندگی کا نچوڑ بیان کر دیا، کہا غیروں کے طریقے پہ تو وہ چلے جس کو رب رسول نے طریقہ نہ بتایا ہو۔ بچے کی ولادت سے لے کے جنت یا جہنم میں داخلے تک ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ رب رسول نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ بچے کی ولادت ہو تو حکم یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، بالوں کو اتارو، چاندی صدقہ کرو، اچھا نام رکھ دو۔ 7 برس کا ہو گیا تو نماز کا حکم دے دو، 10 برس کا ہو گیا تو بستر دو بھائیوں کے بھی جدا کر دو، بالغ ہو گیا تو نکاح کر دو، نکاح کر دیا تو میاں بیوی کے حقوق بتائے، صاحب اولاد ہو گئے تو اولاد کے حقوق بتائے، جب گھر کے سرپرست بن گئے تو پھر گھر کی سرپرستی کے حقوق بتائے، اور پھر جب آخری وقت آیا تو بتایا مردے کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، پھر قبر کے احکام بتائے، برزخ کے احکام بتائے، اس کے بعد جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ ہر پہلو پہ ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ آپ زندگی کا ایک گوشہ بھی ایسا تلاش نہیں کر سکتے جس پہلو کے اوپر رب رسول نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا غیروں کے طریقے پر وہ چلے جس کو رب رسول نے طریقہ نہ بتایا ہو، اور جو رب رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا وہ صرف گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو آج کے درس قرآن کے لیے جو میں نے کتاب لا ریب کی آیت مقدسہ ہے، سورۃ محمد ہے، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب لا ریب سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جب فرشتے ان کی پیٹھوں پہ اور ان کے چہروں پہ ضربے ماریں گے، اور وہ ضرب لوہے کے ساتھ ہوگی، یعنی جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے تو اس کو لوہے کے ساتھ ماریں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے وجہ بیان کی کہ آخر وہ فرشتے ان کو یہ سزا کیوں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذالک، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ، بے شک وہ، اتبعوا، پیروی کرتے تھے، کن کاموں کی؟ ما اسخط اللہ، جو اللہ کو ناپسند تھے۔ انہوں نے زندگی میں وہ کام کیے جو اس کے رب کو ناپسند تھے۔ اس وجہ سے جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو جنتی فرشتے اس کی روح کا استقبال کرنے آتے ہیں، اور جب کوئی جہنمی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو جہنم کے دروغے عذاب دینے والے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کی روح کو لینے آتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات کو یاد رکھیں، حساب قبر اور عذاب قبر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو قبر کے حساب میں کامیاب ہو جائے وہ عذاب سے بھی بچ جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سے پوچھا گیا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔
ان ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ میرے نبی ہے، میرے رسول ہے، یہ قبر کا حساب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، لیکن بہن کی وراثت کھائی ہوگی، اس کا عذاب ہوگا، چغلی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، بدکاری کی ہوگی، اس کا عذاب قبر میں ہوگا۔ تو حساب قبر اور عذاب قبر، ان دونوں میں فرق ہے۔ حساب دینے کے بعد بندہ حساب میں کامیاب ہو بھی جائے تو دیگر اور کئی وجوہات کی بنا پر اس کو عذاب ہو سکتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، تو رستے میں دو قبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی، حضور کا گزر ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کے سرانے رک گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ، ان دونوں قبر والوں پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ عقیدے کے لیے بھی ہے، نبی زمین کے اوپر ہوں تو اندر دیکھتے ہیں، اندر ہوں تو اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ اب فرمایا کہ ان دو قبر والوں پہ سخت ترین عذاب نازل ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، ان پر عذاب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سنیے گا، جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، وہ چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو پہلی قبر ہے، اس پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے اور یہ اتنی شدید تکلیف میں ہے، عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں رہ کے مسلمانوں کی چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات سن کے ادھر اور ادھر کی بات سن کے ادھر بتایا کرتا تھا۔ آج اس کی قبر میں آگ کے انگارے نازل کیے جا رہے ہیں، اس کی قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ جو دوسری قبر والا ہے، اس کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ پیشاب کرتے وقت اس کی چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتا تھا، پیشاب کی چھینٹیں اس کے بدن پہ پڑتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ کوئی گندگی انسان کے بدن پہ لگے، اور اس کو قبر میں عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے۔ تو اس واسطے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حساب قبر اور ہوتا ہے اور عذاب قبر اور ہے۔ حساب میں کامیاب ہو بھی گئے تو عذاب قبر کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، مسلمان ہونے کے ناطے ایک عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے، جی اس بندے نے ساری زندگی گناہ ایک نہیں کیا اور ساری زندگی نیک اعمال کیے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے کہ اس کو جنت دے۔ ایک طرف ایک بندے نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، کوئی نیک عمل نہیں ہے لیکن ایمان والا ہے، لیکن گناہ سارے اس نے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو جہنم دے۔ اس کی ذات بے نیاز ہے، چاہے تو وہ ساری زندگی کی عبادتیں ساری منہ پہ مار دے اور گناہ گار کا کوئی ایک جملہ قبول کر کے جنت دے دے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ ہم بعض اوقات جنت جہنم کو عبادت پہ تولتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جنت اور جہنم عبادت پہ نہیں ملنی، جس کو بھی جنت ملے گی رب کے کرم سے ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی، یہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر دلیل پیش کی۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے 700 سال تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، 700 سال عبادت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بروز محشر وہ میزان پر ترازو پہ لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 700 سال کے سجدے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو لو اور جنت میں داخل کرو۔ اب جب فرشتے اس بندے کو لے کے، جس کے سجدے 700 سال کے ہیں، اس کو لے کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو چلتے چلتے اس بندے کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا کہ مجھے تو جنت ملنی ہی تھی، 700 سال عبادت جو کی تھی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کو واپس لے کے آؤ، اس کو واپس دوبارہ میزان پہ ترازو پہ لایا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ اس کی 700 سالہ عبادت دوبارہ ترازو میں رکھو۔ اس کی 700 سال کی عبادت دوبارہ ترازو میں رکھی جائے گی، اور حکم ہوگا کہ دوسرے ترازو میں ایک نعمت جو میں نے اس کو آنکھ دی تھی نا، آنکھ، اس کی ایک آنکھ نکال لو، دوسرے پلڑے میں وہ رکھو۔
700 سال کی عبادت ایک طرف، اللہ کی ایک نعمت اس پر وزنی ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا صحابہ، جب فرشتے اس کو لے کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے نا، تو پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک مجھ سے خطا ہو گئی، میں نہیں پہچان سکا، مجھے اپنی عبادت پہ گمنڈ ہو گیا۔ رب تعالیٰ پھر اس کو بلائے گا اور فرمائے گا سن، تجھے جو تیرے رب نے پہلے جنت دی تھی نا، وہ تیرے سجدوں کا بدلہ نہیں تھا، وہ تو تیرے رب کا تجھ پہ کرم تھا۔ تجھے جنت رب کے کرم سے ملی تھی۔ رب کی ذات بے نیاز ہے، ایک بندہ ساری زندگی سجدے کرے لیکن رب چاہے تو بے نیاز ہے، ایک سجدہ قبول نہ کرے، اور کسی نے ساری زندگی میں کیا ہی ایک ہو، اسی کا قبول ہو جائے۔ تو رب کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ رب کی ذات پر کوئی چیز واجب، وہ بے نیاز ذات ہے، کرنے پہ آئے تو کر دے، نہ کرنے پہ آئے تو اس کو کوئی مجبور کر سکتا۔ دوسری بات، تیسرا عقیدہ کیا ہے کہ جس کو بھی جنت ملے گی اعمال کے بدلے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اعمال کرنے نہیں ہیں۔ اب ہم نے یہاں سے ایک اور بات ذہن میں نکالی ہوئی ہے کہ رب کی ذات بڑی رحمان ہے، بڑی رحیم ہے، بلا شک و شبہ بڑا رحمان ہے۔ جو رب رحمان ہے نا، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ جس رب کی جنت ہے نا، جہنم بھی اسی رب کی ہے، اور جس جنت میں بندے جانے ہیں نا، جہنم میں بھی بندے ہی جانے ہیں۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، آج لوگوں نے، مسلمانوں نے بالخصوص نا، جنت کو آسان اور جہنم کو بلا ہی دیا ہوا ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور جب کوئی سخت آیت یعنی جس میں عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک آپ کی چشمان سے آنسو بہتے تھے، اور جب تک امت کی خیر کی آیت نہیں نہ آتی تھی، حضور کے دل کو امت کے بارے میں قرار نہیں آتا تھا۔ جہنم کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، ہم 7ویں زمین پہ رہتے ہیں، اس سے نیچے 6 زمینیں اور ہیں۔ اب جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور جہنم کے بارے میں بلا کیا ہے، جہنم کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا نا، تو اس کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی۔ کتنی لگامیں؟ 70,000 رسیاں ڈالی جائیں گی، اور ہر لگام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اور جہنم کے بارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ کو 3,000 سال جلایا گیا ہے، اور اس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، لیکن اگر صرف سوئی کے ساتھ سوئی کا نکہ کتنا باریک ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوئی کے نکے کے ساتھ جہنم کے کسی کونے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا جائے، تو جہنم کی تپش کا عالم یہ ہے کہ ہے تو 7 زمینوں کے نیچے، لیکن 7ویں زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات رہتی ہیں ساری جل کے راکھ ہو جائیں گی۔ ایک سوئی کا نکہ، اور جو پورا انسان اس میں پھینک دیا جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی تہہ میں انسان نہیں جائے گا، جہنم میں پھینکتے ہی انسان پگھل جائے گا، اور جہنم کی تہہ میں صرف پیپ اور خون جمع کیا جائے گا۔ آج لوگوں کو ایک اور چیز کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، ہمیں کس نے یہ گارنٹی دے دی؟ حالانکہ کثیر تعداد میں احادیث نبویہ بری پڑی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے امتیوں کو نکالیں گے، لوگ سفارش کریں گے، ان لوگوں کو نکالا جائے گا۔ اور یہ حدیث پاک 4 صفوں کے اوپر مشتمل ہے کہ سب سے آخری بندہ مسلمان جو جہنم سے نکالا جائے گا، جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا نا، تو وہ شخص یہ جملہ کہے گا کہ جتنا کرم رب نے مجھ پہ کیا نا اور کسی پہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جہنم میں مسلمانوں نے جانا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ لیکن کوئی اتنا بے باک ہو جائے کہ وہ جہنم کا انکار کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو اعلان فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ ثم مات دخل الجنہ،
کہ جس نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر اسی عقیدے پہ رہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، پھر اسی عقیدے پہ مر گیا، تو داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت بھی کرتے ہیں، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ خوشخبری سارے مدینے میں پھیلا نہ دوں؟ رسول کریم نے فرمایا پھیلا دو، کہ جو سچے دل کے ساتھ اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرے گا اور پھر اسی عقیدے پہ مرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی، جب جانے لگے تو رک گئے، عرض کی اللہ کے محبوب میں جا تو رہا ہوں اعلان کرنے، لیکن میری بات پر یقین کون کرے گا کہ یہ آپ نے کہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل ان کو اپنے نالین مبارک، جوتے مبارک دیے اور کہا ابو ہریرہ یہ جوتے میرے نالین ساتھ لے جاؤ، جو تم سے دلیل مانگے اس کو میرے نالین دکھا دینا۔ اب جناب ابو ہریرہ نے حضور کے نالین اپنے سینے پہ رکھے، اوپر ہاتھ باندھ لیے اور مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ اب جس کو خوشخبری دے وہ بڑا خوش۔ چلتے چلتے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، جا کے بڑی خوشی کا عالم تھا، خوشخبری سنا دی کہ رسول کریم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ بنایا، ابو ہریرہ کے سینے پہ مارا۔ اب جناب عمر کا مقابلہ کون کرے؟ جناب عمر کے بارے تو میرے رسول اللہ نے فرمایا جب تک میرا عمر زمین پہ رہے گا جہنم کا دروازے بند رہے گا، کیونکہ جہاں جرم ہوتا ہے کوڑا ہاتھ میں ہوتا ہے، وہیں سزا ملتی ہے، وہیں جرم سے پاک کر دیتے ہیں، سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو جناب عمر کو دیکھو تو شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ آج بھی جس کو کثرت کے ساتھ وسوسے آتے ہوں اور وہ شیطانی وسوسوں سے تنگ ہو، اشارتاً ایک نسخہ دے رہا ہوں کہ جو شیطانی وسوسوں سے پریشان ہو وہ اپنی ناف کے اوپر انگلی کے اشارے سے عمر لکھا کرے، وہ شیطان سے بچا رہے گا۔ عمر کا نام آج بھی شیطانوں کی پہچان کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ناف کے اوپر عمر لکھے، وہ محفوظ رہے گا۔ اب جناب عمر نے کہا کہ تم نے یہ اعلان نہیں کرنا۔ اب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے محبوب آپ نے کہا تھا اعلان کرنے کا؟ فرمایا ہاں میں نے کہا تھا۔ کہا جناب عمر نے منع کر دیا اور مجھے ساتھ مکہ بھی مارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو بلایا، کہا عمر ہم نے اس سے کہا تھا کہ اعلان کرو، تم نے منع کیوں کیا؟ اب جناب عمر کا جواب سنیے، پھر اس پہ رسول کریم کا جواب سنیں۔ عرض کی اللہ کے محبوب میں نے صرف اس لیے منع کیا کہ اگر لوگ صرف اسی بات پر پکے ہو گے تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیے، اب کوئی نماز نہیں۔ جیسے آج بھی کئی لوگ ہیں جی تم ہماری نسبت میں آ جاؤ اس کے بعد تم جنتی ہو۔ یا سب سے بڑی نسبت امام حسین کی اپنے نانے سے تھی، لیکن کربلا میں پورا خانوادہ شہید کروایا، اس سے بڑی نسبت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ نسبت کا عالم یہ تھا کہ مدینہ کے امام تھے اور صحابہ اپنی پلکیں نواسے رسول کے قدموں میں بچھایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دین اسلام کی بقا کے لیے کربلا کا رخ کیا۔ اس سے بڑی نسبت بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ آج نسبت کی بنیاد پر ایک بات کو یاد رکھیں، جو بندہ صاحب نسبت ہوتا ہے نا، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو صاحب نسبت ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ صاحب نسبت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمل کرنے چھوڑ دے اور صرف نسبت بچا لے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا، فاطمہ میدان معاشر میں حساب محمد کی بیٹی ہونے کا نہیں دینا بلکہ فاطمہ ہونے کا دینا ہے۔ یار جب سب سے بڑی نسبت اور شہزادی کونین جنت کی مالکن کو کہا جا رہا ہے تو پھر ہم کس بات پر دعویٰ کرتے ہیں کہ میری نسبت بڑی کمزور ہے، بڑی مضبوط ہو گئی ہے؟ اور بھائی جس کی نسبت مضبوط ہوتی ہے اس کا عمل بڑھتا ہے۔ اگر وہ پہلے 5 وقت کا نمازی تھا تو نسبت میں آنے کے بعد تہجد پڑھے، اگر پہلے وہ غیر شرعی لباس پہنتا تھا نسبت میں آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو درست کرے۔ نسبت یہ تو نہیں ہے کہ وہ بندہ بے باک ہی ہو جائے، وہ جنت جہنم کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔
آج تو بعض شعراء نے، شاعروں نے کہا تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنا ہے، شعروں میں اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ اور میرے بھائی، اس جنت کی بات کرتے ہیں جہاں ہم حضور سے ملاقات کریں گے۔ وہ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا مجھے جنت کے بارے میں کوئی ایک جملے میں ایسی بات کریں جس کے بعد میرا شوق بڑھ جائے کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو بزرگوں نے ایک ہی جملے میں کہا کہ اگر تو نے جنت کا شوق بڑھانا ہے نا تو بس یہ بات یاد رکھ، وہاں حضور بھی ہوں گے، وہاں حضور سے ملاقات ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عمر نے کہا کہ میں نے اس لیے منع کیا کہ لوگ عمل چھوڑ دیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ابو ہریرہ کو منع کیا کہ اب تم نے یہ اعلان نہیں کرنا، اور جناب عمر کے جواب کی تائید کی کہ لوگ واقعی بے عمل ہو جائیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم ایک شیر پہ ہاتھ اٹھا لیں تو ہمارے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، ہم دو نعرے بلند آواز سے لگا لیں تو ہم جنتی ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں نا، انہوں نے خان وادہ کربلا کی زمین پہ شہید کروایا، وہ جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے۔ اہل بیت جنت کی مالک ہے، اور مالکوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور غلاموں نے نعرے لگا کے جنت لے لینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہے، جس کو بھی جنت ملے گی وہ عمل پہ، کس پر ملے گی؟ اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ آخری بات میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کو پلے باندھ لیں، نصیحت کے طور پہ یاد رکھیں، زندگی میں جب کسی کے جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہو، اللہ سب کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، جب میت سامنے پڑی ہو تو ایک لمحے کے لیے میری بات کبھی مان کے دیکھیں، فائدہ ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے نا 2 صفحے آگے نکل کے نا جنازے کو غور سے دیکھنا، مرنے والا یا مرنے والی جو آگے کفن میں پڑی ہوئی ہے نا، خالی انسان نہیں ہے، اس کی ساری زندگی کی ضد ساتھ پڑی ہوئی ہے، ساری زندگی کی انا ساتھ پڑی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تکبر ساتھ پڑا ہوا ہے۔ وہ خالی میت نہیں ہوتی، وہی تنا کہتا تھا میں یہ کیوں کروں، لوکی کی کہن کے فلان انج کر لیا، میرا نام ہے۔ جس نام کی خاطر ہم سب کچھ کرتے ہیں نا، ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر اس جملے پہ اثر کر لینا تو بڑا کمال ہو جائے گا۔ ہم اپنا نام بچانا چاہتے ہیں نا، میرا نام ہے، معاشرے میں لوگ میرا نام جپتے ہیں، ایک جملہ بولوں، مرنے کے بعد اللہ رب العزت انسان سے جو پہلی چیز چھینتا ہے نا، وہ اس کا نام ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ کے یا میرے جنازے پہ کوئی آئے گا نا، وہ یہ نہیں پوچھے گا فلاں صاحب کہاں ہے، پوچھیں گے میت کہاں ہے۔ اس نام کی خاطر جھگڑے کر لیں، سب سے پہلے ہم سے ہمارا نام چھینا جائے گا۔ آپ خالد صاحب، عمر صاحب، کسی کے جنازے پہ چلے جائیں، عثمان ہے، بکر ہے، زید ہے، کوئی بھی نام ہے، کسی کے جنازے پہ چلے جائیں، آپ جا کے کیا پوچھتے ہیں؟ بکر صاحب کہاں ہیں؟ کیا پوچھتے ہو؟ پوچھیں کیا پوچھتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا چھینا گیا؟ اس نام کی خاطر جھگڑے کر رہے ہو، اس نام کی خاطر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ بڑا بولا کون ہوتا ہے؟ جو رب رسول کے مطابق چلتا ہے۔ اگر بندہ 80 سال کا بزرگ ہو، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، وہ بڑا نہیں ہے۔ ایک 16 سال کا جوان ہے لیکن رب رسول کی فرما برداری کرتا ہے، وہ بڑا ہے۔ ہم اس نام کی خاطر اپنے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کریں۔ آپ یقین کریں، بہت سارے راز ہمارے سینوں میں ہوتے ہیں کہ میں انجی کرنا ہے، میں انجی کرنا ہے، میں انجی کرنا ہے، صرف سانس نکلنے کی دیر ہوتی ہے، پھر کی کر لینا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں بتاؤں ہماری حالت کیا ہوگی جب ہمیں غسل کے پھٹے پہ لٹایا جائے گا نا۔ آج ہم جس بات پہ اتراتے ہیں نا، پھر لوگ غسال جو ہے غسل دینے والا ہمارا ہاتھ اٹھائے گا تو یوں گر جائے گا، ہم تو اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکیں گے۔ اس واسطے اپنے آپ کو اتنی اذیت میں نہ رکھو کہ آگے رب کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، توجہ میری طرف کریں،
اگر ہم سے روزانہ غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں روز امید ہوتی ہے نا کہ بخش دے گا؟ بولے نا صحیح یار، ایک بار بھی دل میں آیا کہ انہیں بخشا جانا؟ ہر بار کی بار کیا آتا ہے کہ یار انہیں بخش ہی دینا ہے۔ آپ بندے کو تیسری بار کیوں نہیں بخشتے؟ ایک بات کو بس پلے باندھ لینا، سانس کی ڈوری ٹوٹنے کی دیر ہے، ساری ضد وہیں پہ گر جائے گی، انا وہیں پہ گر جائے گی۔ لوگ ہلائیں گے، چوئی صاحب اٹھو، پھر ہم جنازے کی چار پہ ہی ہلا کے بولتے ہیں اٹھ میں نہ صلح کر لے، تو بولتا کیوں نہیں؟ اور جب وہ بولتا تھا تب اس کو کیوں نہیں بلایا؟ پھر لوگ بعد میں میت کے پاؤں دھو دھو کے پیتے ہیں، میرا وڈا سی، میرا سائیں سی۔ او بھائی جب وہ زندہ ہے تب اس سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات کو پلے باندھ دیں، جس نام کی خاطر آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، جس اولاد کی خاطر کر رہے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو شامل کر کے، ہم میں سے کسی کو بھی، شاید ایک بندہ بیٹھا، شاید ایک، اپنے پردادے کی قبر کا پتہ نہیں پتا؟ شاید 10% ہوں گے ان میں سے، 10% جن کو دادا کی قبر کا پتا ہوگا۔ 10% ہوں گے، شاید 10% جن کو دادا دادا کی قبروں کا پتا ہوگا۔ نام و نشان مٹ گئے۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جس اولاد کی خاطر کما رہے ہو نا، جس اولاد کی خاطر کر رہے ہو، میں نے اپنی ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے، آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، کانوں سے سنا بھی ہے، بچے قبرستان میں جاتے ہیں گورگن کے پاس جو قبریں نکالنے والا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ ابو دی قبر کیڑے پاسے ہوئے؟ اور یہاں تو سگی اولاد ماں باپ کی قبریں بھول جاتی ہے۔ ہم کس گمان میں ہیں؟ ہمارا تو کسی نے نام بھی نہیں لینا بعد میں۔ آپ قبرستان کے سرانے کھڑے ہو جائیں، ایک نکر پہ نظر دوڑائیں، ہزاروں قبریں نظر آتی ہیں، سارے بلا کون تھے؟ میں نہیں کرنا، جو ہوندا کر لو۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے گیا، یہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، شگور پیر دربار ہے محمود بوٹی کے پاس، شگور پیر قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان، بڑا قدیم قبرستان ہے۔ تو وہاں پہ میں چلا گیا، مجھے آگے ایڈریس کا پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں پہ، تو انہوں کو میں نے کہا تھا کہ میں قبرستان تک آ جاؤں گا، تو آگے آپ مجھے لے لیجیے، مجھے آگے رستے کا پتہ نہیں ہے۔ تو ان کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اب میں وہاں پہ انتظار کر رہا تھا، جہاں پہ میں کھڑا تھا میرے بالکل پیچھے قبر کھودی جا رہی تھی، 2 قبریں نکالی تھی، 2 جنازے آنے تھے۔ جو جملہ بولنے لگا ہوں، شاید اس کے بعد بھی انسان کا دل نرم ہو جائے اور اس کو فکر ہو کہ میں نے جانا ہے۔ آپ یقین کریں، قبر نکالنے والے نے وہ جو کئی ہوتی ہے نا، جب وہ ماری تو پوری قبر میں سے صرف 2 ہڈیاں نکلی تھیں، باقی انسان نہیں تھا۔ ایک بازو کی ہڈی تھی اور ایک ریڑھ کی ہڈی تھی، بس۔ اس کے اوپر گوشت ایک ذرہ برابر بھی نہیں تھا، پوری قبر میں سے۔ کس وجود پہ گمنڈ کر لیا ہم نے یار؟ ہمارا تو نام و نشان بھی مٹا دیا جائے گا۔ ہم جب تیار ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں ہوں، میرے ساتھ بہار ہے، میرے نام کے ساتھ یہ ہے۔ او میرے بھائی، سگی اولاد بھی نشان بھول جائے گی، اس چکر میں نہ رہنا کہ اولاد صدا آتی رہے گی۔ صرف وہ اولاد فائدہ مند ہوگی جو دین پہ لگائی ہوگی، بس، اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس واسطے جو سامنے کفن میں مردہ لپیٹا ہوتا ہے نا، صرف مردہ نہیں ہوتا، اس کی ضد، انا، تکبر، نام، سب کچھ ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ خالد صاحب ہے، ان کو اٹھا کے آگے کرو، سارے کیا کہتے ہیں؟ جنازہ چوک کے تھوڑا آگے کر لو، میت چوک کے تھوڑی آگے کر لو۔ او بھائی ہمارا تو نام بھی باقی نہیں رہے گا، ہم کس گمان میں ہیں؟ اس واسطے اس رب کے گھر کو نرم کر لو۔ میں ہر جگہ ایک بات بڑے درد دل سے کہا کرتا ہوں، بس اس کو کر کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ ہم سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر بولیں، اگر آپ یہ میری مثال سمجھ لیں گے تو میں سمجھوں گا میری گفتگو کا جو نچوڑ تھا وہ آپ نے سمجھ لیا۔ سب کہاں بیٹھے ہیں؟ اچھا، اگر یہاں پہ کوئی بچہ کوئی شاپر کوئی تنکا پھینک دے تو سب اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں؟ مسجد اللہ کا، پکی بات ہے۔ ہم تنکا کیوں اٹھائیں گے کہ مسجد اللہ کا؟ اس مثال کو ذہن میں رکھنا ہے۔ خانہ کعبہ چلے جاؤ،
جہاں پہ طواف ہوتا ہے نا، وہ صحن اتنا صاف ستھرا ہے کہ وہاں مکھی بھی نہیں بیٹھتی، اتنا صاف ستھرا ہے۔ اچھا مسجد صاف کیوں کی؟ کہ وہ اللہ کا خانہ کعبہ کیوں صاف کیا؟ اچھا وہ جو ہے نا عیسائی، وہ اپنا چرچ بلا کیوں صاف کرتے ہیں؟ وہ ان کے نزدیک ان کے خدا کا۔ یہودی اپنا کلیسا صاف کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کے خدا کا۔ ہندو اپنا مندر صاف کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے۔ یعنی سب نے اپنے اپنے معبود کا گھر صاف رکھا، کیوں؟ کہ وہ ان کے خدا کا گھر ہے۔ رب تو کہیں بھی نہیں رہتا، رب نہ مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں، نہ کلیسا میں ہے۔ رب تو کہیں بھی نہیں رہتا۔ لیکن مسلمان نے مسجد صاف کی، کعبہ صاف کیا، ہندو نے مندر صاف کیا، عیسائی نے چرچ صاف کیا، یہودی نے کلیسا صاف کیا۔ سلطان باہو نے کہا تھا نہ رب کعبے وچ نہ رب مندر وچ۔ رب تو کہیں رہتے نہیں، کیوں؟ رب کی ذات وہ ہے جو کسی جگہ سما نہیں سکتی۔ جو سما جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا رب ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ کہنا کفر ہے، کیونکہ جو جگہ میں آ جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ ہم جملہ یہ بولا کریں کہ رب موجود ہے، رب سن رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ جگہ کے اندر رب کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ رب ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جگہ میں سما نہ سکے۔ لیکن مسجد صاف کی کہ رب کا، لیکن رب مسجد میں رہتا۔ کعبہ صاف کیا کہ رب کا، رب وہاں رہتا تو نہیں ہے۔ ہندو نے مندر کیا، عیسائی نے چرچ کیا، یہودی نے کلیسا کیا، لیکن رب وہاں رہتا۔ لیکن سب نے عبادت خانے کیوں صاف کیے؟ کہ رب کا۔ اب میں بتاؤں ہم نے کیا کیا؟ یہ جو انسان کا دل ہے نا، یہ رب کا گھر ہے اور رب اس میں رہتا ہے، اور وہ دل ہم سب نے گندا کر لیا۔ مسجدیں دھونے کے لیے خادم رکھے ہوئے ہیں، اور دل کی صفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار نہیں کیا۔ مسلمان ہو کے، حضور کی امتی ہو کے رب کا گھر گندا کر دیا۔ اس دل میں حسد، بغض، کینہ، قدورتیں، نفرتیں، کتنی غلاظتیں ہم نے رب کے گھر میں پھینکی ہوئی ہیں۔ یار ہمارے گھر میں کوئی غلاظت پھینکے تو کئی مہینے ہم اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ حضور کے غلام ہو کے رب کا گھر گندا کر دیا۔ مولانا رومی نے لکھا تھا کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائے تو حج اکبر ہو۔ حج اکبر وہ حج ہوتا ہے جو جمعے کے دن ہو۔ ایک جمعے کی عید ہو گئی، ایک حج کی عید ہو گئی۔ مولانا رومی نے جواب لکھا، کمال کر دیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے حج اکبر کرنے سے افضل یہ ہے کہ مسلمان اپنا دل صاف کر لے۔ آگے وجہ لکھی، فرمایا اس لیے کہ کعبے کا طواف، کعبے کا چکر اس لیے لگایا جاتا ہے، وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں، اور دل کی صفائی اس لیے کرو یہاں سے رب کا گزر ہے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، رب کافر کے دل میں بھی ہے، اس کو خبر نہیں ہے۔ اس واسطے سب سے پہلے ہم سے کیا چھینا جائے گا؟ ہمارا نام چھین لیا جائے گا۔ ضد، انا، تکبر سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ اس واسطے مہربانی کرو، جھکنا سیکھ لو یار، رشتوں کو سینے لگانا سیکھ لو۔ یہ دنیا کب ہمیں جواب دے دے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جو سانس اندر اترا ہے اس نے پتہ نہیں باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اس واسطے اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کریں، اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ مکمل کر رہا ہوں کہ ایک بات کو یاد رکھیں، ایک دن ہم نے دنیا چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پیشی بھگتنی ہے، حاضری نہیں ہونی۔ ایک بات بتاؤں، بس یہ جملہ توجہ سے سن لو یار، توجہ کریں۔ آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور وہاں پہ گند ڈال کے واپس آئیں، تو جانے کے بعد میزبان کیا کہے گا؟ بتائیں کیا کہے گا؟ چلیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، اس نے بڑا ہی گند ڈالا ہے، اس کے بچے بڑے شرارتی تھے، تو جانے کے بعد آپ کیا کہیں؟ یار کنے گند پا کے گئے نا یار۔ ایسا ہی ہے، رب کی بارگاہ میں رب کا گھر گندا کر کے چلے جاؤ گے یار۔ اس دل کو صاف کر لو یار، رب کے گھر کی صفائی کرو یار۔ چھوٹے تھے ہم کیا کہتے تھے؟ لڑائی معاف کرو تے اللہ دا کار، تب بلا کے سمجھ ہوتی چاہ کے مسجد صاف کرنی ہے،
وہ اللہ کا گھر یہ والا تھا یار، لڑائی معاف کرو تو اللہ دا گھر صاف کرو، وہ اس گھر کی بات ہو رہی، مسجد کی بات نہیں ہو رہی تھی یار۔ اس واسطے کوشش کریں کہ دلوں کو طہارت دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے آخرت کے معاملات کو آسان کرے، جن کے اصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور بالخصوص درس قرآن کی تکمیل کے لیے جو 4 سال ہو گئے منتظمین اور اس مسجد کے جتنے بھی احباب ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ابھی جو ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں وہ ختم پاک پڑھیں گے، دعا کروائیں گے، آپ سب احباب تشریف فرما ہوں، مجھے اجازت دے دیں، میں نے کسی اور جگہ پہنچنا ہے۔ السلام